شیخ سعدی بیان کرتے ہیں، ملک شام کے ایک بزرگ جن کا لقب اللہ کا دوست تھا، آبادی سے نکل کر بیابانوں میں آباد ہو گئے اور اللہ عز و جل کی عبادت اور اس کی یاد کے سوا ان کا کوئی کام نہ تھا۔ ان کی دنیا سے یہ بے رغبتی ان کی مقبولیت کا باعث بن گئی اور لوگ دور دور سے ان کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنے لیے دعا کرواتے تھے۔ اللہ عز و جل کا یہ نیک بندہ جس علاقے میں رہتا تھا، وہاں کا جاگیردار بڑا ظالم اور سنگ دل تھا۔ وہ جاگیردار ہر کسی کا حق مارتا اور غریبوں پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ اس جاگیردار سے ہر کوئی نالاں تھا۔ ایک دن اس جاگیردار کے دل میں نہ جانے کیا آئی، وہ بھی اس بزرگ کی زیارت کے لیے چلا گیا۔ اللہ عز و جل کے اس نیک بندے کا برتاؤ ہر ایک کے ساتھ نہایت نرم ہوتا تھا، مگر جب وہ جاگیردار آیا تو بزرگ نے نفرت سے اپنا منہ پھیر لیا۔ اس جاگیردار نے جب ان بزرگ کا یہ رویہ دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ نے میری جانب نظر نہیں کی، کیا میں اس سلوک کا مستحق نہیں ہوں جو آپ دیگر لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ ان بزرگ نے جب اس جاگیردار کی بات سنی تو کہا کہ تو اس حسن سلوک کا مستحق کیوں کر ہو سکتا ہے، جبکہ تو اللہ عز و جل کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے اور ان کا حق مارتا ہے۔ میں اللہ عز و جل کی مخلوق کی پریشانی میں پریشان ہونے والا ہوں اور ان کے دکھ درد کا ساتھی ہوں، پس تو میرے دوستوں کا دشمن ہے، پھر تو میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت شیخ سعدی اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی مخلوق پر ظلم و ستم کرنے والے کو اللہ عز و جل کے نیک بندے بھی اپنا دوست بنانے سے گریز کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے کسی کا حق مارنے اور کسی پر ظلم و ستم کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے، اور یہ حقوق العباد میں سے ہے جن کے متعلق آخرت میں نہایت سختی سے سوال کیا جائے گا۔